السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حروف ابجد کسے کہتے ہیں۔ حروف کے مجموعے کو ابجد کہا جاتا ہے۔ اردو کے وہ حروف جو عربی زبان سے لیے گئے ہیں حروف ابجد کہلاتے ہیں۔ علم الاعداد، علم الجفر، رمل، نجوم، حید اور تاریخ گوئی میں ان میں سے ہر حرف کے خاص ہند سے مقرر کیے گئے ہیں۔ عربی کے 28 حروف کے 8 گروپس بنائے گئے ہیں۔ ان میں الف اور بے کے بعد تے نہیں بلکہ جیم اور دال آتا ہے۔ ان کے نام اور ان سے منسلک اعداد درج ذیل ہیں۔ ابجد جو کہ الف، بے، جیم اور دال سے مل کر بنا ہے۔ حوض جو کہ ہے، واو، زے سے مل کر بنا ہے۔ حتی جو کہ ہے، تے اور چھوٹی یہ سے مل کر بنا ہے۔ کلمن جو کہ کاف، لام، میم، نون سے مل کر بنا ہے۔ صفس جو کہ سین، عین، فے، صاد سے مل کر بنا ہے۔ کرشت جو کہ کاف، رے، شین اور تے سے مل کر بنا ہے۔ سخز جو کہ سے، خے اور زال سے مل کر بنا ہے۔ ززغہ جو کہ زواد، زوئے اور غین سے مل کر بنا ہے۔ اعراب عربی زبان کا لفظ ہے جو عموماً جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا واحد اعراب ہے۔ اس کے لفظی معنی فصاحت اور زبان کی وضاحت ہیں، جبکہ اصطلاح میں اعراب سے مراد وہ علامات ہیں جو صحیح تلفظ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی لفظ کے حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ وہ علامات حرکات ہوتی ہیں جو زبان کو فصیح بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ پروفیسر انور جمال اعراب کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ صوتی اظہار کے مطابق حروف کے حرکات و سکون یعنی زبر، زیر، پیش، شد، مد کا سلسلہ اعراب کہلاتا ہے۔ اردو زبان چونکہ عربی، فارسی اور دیگر کئی زبانوں کا ملغوبہ ہے، اس لیے لفظ کی تلفظی صحت اعراب کے بغیر ممکن نہیں۔ اعراب لفظ کے درست تلفظ کی شناخت اور ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کی مدد سے صوتی تراکیب اور تغیرات واضح کیے جاتے ہیں۔ اعراب کو حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والے چند اہم اعراب درج ذیل ہیں: زبر، زیر، پیش، شد، مد، سکون، تنوین، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ زبر کیا ہے۔ زبر کو فتح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ الف کی آواز دیتی ہے۔ یہ جس حرف پر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں: قصب، عجب، کرم وغیرہ۔ زیر، زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی ی کی آواز دیتی ہے۔ یہ جس حرف پر ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں: کس، جس، نکاب، اکتفا وغیرہ۔ پیش، پیش کو ضمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واو کی آواز دیتی ہے۔ یہ جس حرف پر ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ مثالیں: اس، ان، اوگر، ظلم وغیرہ۔ شد، شد کو تشدید بھی کہا جاتا ہے۔ کسی لفظ میں جب کوئی حرف 2 بار پڑھا جائے تو اسے دوبارہ لکھنے کی بجائے اس پر شد کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو جاتا ہے۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے اور اسے زور دے کر پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً شدت، علت، قلت وغیرہ۔